الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ کسی بہن کا یہ سوال آیا تھا ہماری محارم کے ذریعے کہ کہیں پر کسی مخصوص جگہ پر عورتیں اکٹھی ہو کر اور تراویح کی جماعت قائم کرتی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا جس بہن نے کسی محرم کے ذریعے جو ہے نا مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ اس طرح سے ہم جو ہے نا وہ تقریباً 5-7 تراویح پڑھ چکی ہیں جماعت کے ساتھ، تو مفتیان کرام علماء اس میں کیا رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، بہنوں کا جماعت کروانا مطلقاً احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ چاہے کوئی بہن یعنی عورت کی جماعت کے لیے آگے مصلی پہ بحیثیت امامت کے کھڑے ہو جائے اور یا عورتوں کی جو صف بند جائے یا ان کے درمیان کھڑے ہو کر اگر وہ بلند آواز سے تلاوت کرے اور دیگر جو عورتیں اس کی اقتداء کے اندر نماز پڑھیں، تو بہرحال یہ ایک ہی یکساں بات ہے کہ وہ امامت ہی کہلائے گی، اور عورت کے لیے امامت کو مکروہ تحریمی یعنی مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے سے گناہ ملے گا اور حرام کے نزدیک اس کا حکم ہوتا ہے۔ اگر مکروہ تنزیہی حکم ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ شریعت اس کام کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی جماعت کے لیے قائم کر کے اس کی امامت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، پھر اس محرم کے ذریعے جو ہے نا مجھے یہ پیغام آیا کہ انہوں نے کسی خاص بڑے ہی معتبر اور مستند بہترین مشہور اور معروف مستند مفتی صاحب کا کوئی کلپ بھیجا کہ دیکھیں اس میں یہ اجازت مرحمت ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ان تمام بہنوں کی خدمتوں میں گزارش کروں گا کہ جو بھی مفتی صاحب جس کا کلپ آپ نے بھیجا ہے اس سے میں نے ملاحظہ فرمایا ہے، اور واقعی وہ الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ مستند عالم دین کے ہونے کے ساتھ ان کی شہرت بھی بہت زیادہ معروف ہے، اور واقعتاً وہ بہت بڑے مفتی ہیں، ان کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اسی کلپ کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہی مفتی صاحب یہی حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت کی جماعت قائم کر کر اس کی امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور فقہ حنفی کی معتبر کتب کے تحت یہی حکم ہے۔ پھر انہوں نے اس پرفتن میں چونکہ بہنیں بھی اپنی مزاج کے مطابق جو ہے نا وہ فتویٰ مانگ رہی ہوتی ہیں علماء سے کہ چونکہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، یا انفرادی طور پر جماعت نہ ہو تو پھر انفرادی طور پر نماز تراویح پڑھی نہیں جاتی، لہٰذا اگر آپ ہمیں اس طرح کی کوئی اجازت مرحمت فرما دیں تو ہم کسی ایک مخصوص جگہ پر تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، چونکہ مفتی صاحب نے اس کلپ میں بھی اور دیگر علماء بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر راستہ پر خطر نہ ہو، پرفتن نہ ہو، کوئی اوباش لڑکے نوجوان کا گزرگاہ نہ ہو، اور بہنیں یا اپنے محارم کے ساتھ یا تو بہنیں اکٹھی ہو کر اس جگہ جاتی ہیں اور واپس بھی اکٹھی واپس اپنے گھر پر آتی ہیں، اور قریب ترین کوئی اس طرح کی جگہ کا انتخاب کیا ہو تو وہاں پر، اور صحن کے اندر اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کی جگہ جو ہے نا اوپر سے بھی کھلی ہوئی نہ ہو کہ کوئی بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہو، مردوں کا آنا جانا ہو، تمام شرائط بہرحال بہن کہتی ہیں کہ ہم نے اس طرح کے تمام معاملہ شرائط مکمل کی ہیں۔ لیکن آپ اسی مفتی صاحب کے اسی کلپ کے اندر ملاحظہ فرمائیں گی کہ اس میں ایک مخصوص مزید کسی عالمہ کہ اس طرح کی دینی محفل کے جس کے اندر بعد تراویح یا بعد جماعت فقہی مسائل سکھانے اور دین سیکھنے سکھانے کا کوئی حلقہ لگتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن علماء بہت زیادہ جمہور علماء کا اسی پر اتفاق ہے کہ عورت کا جماعت قائم کرنا مکروہ تحریمی یعنی گناہ کا کام ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ رمضان میں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا عام دنوں میں بھی وہی کام کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور جہاں علماء یہ ارشاد فرما رہے ہوں، اور ہم الحمدللہ احناف کے عقیدے پر چلنے والے لوگ ہیں، تو حنفیوں کے نزدیک یہی ہے کہ جماعت عورت کا قائم کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو بہنیں جو جماعت قائم کرتی ہیں ان کی خدمت میں یہی گزارش ہے، اگر آپ کا گھر پر اکیلے نماز پڑھنا اس پرفتن دور کے اندر اگر بہت زیادہ مشکل ہے تو اس کی اگر یہی صورت زیادہ بنتی ہے کہ اگر یوں نہ پڑھیں تو نماز رہ جائے گی، تو اس کی بیچ میں اس طرح کی راہ نکالی جائے کہ بہنیں جہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں اور تمام شرائط وہ جو جس مفتی صاحب کا کلپ آپ نے بھیجا اس کی تمام شرائط اگر پائی جاتی ہیں، دیکھیں جس مفتی صاحب کا کلپ بھیجا اس کا صرف آدھا حصہ ماننا، آدھا حصہ نہ ماننا، اور اس کے
اوائل میں ہی مفتی صاحب کا وہ موقف بھی آپ جو ہے نا غور ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں بھی مفتی صاحب حکم شرع یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت کی جماعت کے لیے امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن کوئی صورتحال بہرحال اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی راہ نکال رہے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی شرائط مفتی صاحب نے بیان کی ہیں تو اس میں سے بہت ساری شرائط آپ کی اس جماعت قائم کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی عالمہ ایسی موجود نہیں، اگر ہوتی تو پھر آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت درپیش نہ آتا۔ تو میرا یہی مشورہ ہوگا، دیکھیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مقدس کے اندر عورتیں پہلے مسجد نبی اور مسجدوں کے اندر نمازیں جب ادا فرماتی تھیں تو اس کے بعد جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی رسول خلفائے راشدین میں بہت بڑا نام خلیفہ ثانی، اور ان کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ عمر ہوتا۔ اتنی عظیم ہستی کہ انہوں نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے ہی منع فرما دیا۔ آپ تو جماعت قائم کرنے کا کہہ رہی ہیں لیکن نماز جماعت تو درکنار مسجد میں جانے سے منع کیا، تو عورتیں اکٹھی ہو کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فقیہہ امت کی ماں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں یہ التجا لے کر گئیں کہ ہمیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اگر آج جو حال عورتوں کا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجدوں میں نماز سے روکتے اور یہی حکم ارشاد فرماتے کہ گھروں میں رہ کر نماز ادا کرو۔ خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے زیادہ افضل اپنے گھر پر نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں نماز ایک ادا کی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو اتنی بڑی فضیلت۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبوب ترین عمل کیا تھا؟ حضور کو محبوب ترین جو بات پسند تھی وہ یہی تھی کہ عورت اپنے گھر پر نماز پڑھے، اور مطلوب شرع بھی یہی ہے کہ شریعت کا مطلوب کیا ہے، مزاج شرع کیا ہے کہ عورت اپنے گھر پر ٹھہری رہے اور نماز وہیں ادا کرے۔ اگر گھر پر رہنے سے نماز ادا نہ ہوگی اور ہمیں اجتماعی طور پر نماز مل جاتی ہے تو اس کی تطبیق اگر اس طرح کی کوئی راہ نکالی جائے تو وہ یوں ہو سکتی ہے کہ راستہ پر خطر نہ ہو، اکٹھی جائیں، محرم کے ساتھ جائیں، محارم کے ساتھ واپس آئیں، لیکن وہاں پر اپنی اپنی نماز پڑھ لیں۔ ہاں عورتوں کے لیے اگر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ 20 رکعتوں کے اندر پڑھنے کے والے سے دشواری ہے، پریشانی ہے، اور ہم نے کوئی حافظہ جو ہے نا وہ آگے امامت پہ کھڑی کر دی تھی تاکہ وہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے پڑھانے میں، تو ان کی خدمت میں التجا ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ 20 رکعتوں میں پڑھیں گی تب بھی آپ کی 20 رکعت تراویح جماعت ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فقط ایک مشورہ ہے، یہ رائے ہے، اگر اس کا احترام ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ہمارا کام یہی ہے فقط پہنچانا، اور ہم نے پہنچایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔